إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. حضرات گرامی قدر، جب انسان توحید کی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی توحید کے میدان میں پختہ ہے، باقی چیزیں جس طرح بندے کو سمجھ آتی ہیں اسی طرح بندے کو، جس سے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، میرے پاس اتنی اساس ہے، میرے پاس اتنی راس ہے، وہ سودا کرتے وقت وہ سوچتا نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کو پتہ ہے میرے پاس یہ پیسے. اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتے وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بات یہاں پر ایسے کی. میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ مریم میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذرا کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیجئے. انہ کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے. اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے ابا جی لم تعبد، ان کی تم کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کوئی نفع نقصان کے مالک ہے. اللہ اکبر. اب یہ بالکل ایک سامنے واضح نظر آنے والی بات ہے کہ کوئی بھی بت جس کو خود ہی بنایا جائے وہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جیسے وہ بندہ اس کو کہے کہ تو مرغیاں کی راکھی بیٹھ جائے، وہ بلی نہ اگر مرغی کو کھائے، تو اس قادر بھی نہیں ہوتا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جینون کوسچن اپنے والد صاحب سے پوچھے کہ ابا جی ایک بات تو بتائیں، یعنی یہ سنتے بھی نہیں ہے، یہ دیکھتے بھی نہیں ہے، ان کا ہمیں کوئی ٹکے کا فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں آ سکتے. تو ابا جی بات یہ ہے انی قد جاءنی من العلم، میں آپ کے پاس علم کی وجہ سے، علم کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں. ما لم یأتک، جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ اس طرح کیجئے فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اب میرے سیدھے راستے کی پیروی کریں. اور آگے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی عبادت مت کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر
کسی کی بھی عبادت کی جائے گی وہ شیطان کی عبادت تصور ہو. یعنی جو بندہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا وہ جس کی مرضی عبادت کرے، وہ اللہ کی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت مت کرنا. اب شیطان کا کوئی عبادت خانہ الگ سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہ کہے کہ جی میں جا کر شیطان کی عبادت گاہ میں جا کر اس کی عبادت کرتا ہوں. نہیں، جب بھی بندہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بندگی چھوڑ کر، اللہ کی عبادت چھوڑ کر وہ کسی کی بھی عبادت کرے گا، وہ کسی کو کارساز سمجھے گا، وہ کسی کو مشکل کشا سمجھے گا، وہ کسی کو حاجت روا سمجھے گا، وہ کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھے گا، تو وہ شیطان کی ہی عبادت کرے گا. تو جب بندہ یہ توحید کا سبق سمجھ لیتا ہے پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. دیکھیں جو بندہ توحید پر نہیں ہے اس کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت دی ہے تو اگلے بندہ اب اس کو مشرک کہہ کر ہم نے مسجد سے تھوڑا باہر نکال لیں، اس سے بات کرے، اس کو کہو میرے بھائی میں صرف اس وجہ سے تجھے آ کر کہتا ہوں، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر تو اسی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ سے بغاوت پر فوت ہو گیا، اللہ سے ناراضگی پر فوت ہو گیا، اللہ کی توحید کے علاوہ فوت ہو گیا تو تجھے عذاب سہنا پڑے گا. او میرے بھائی آج کل تو کوئی بندہ بخار برداشت نہیں کر سکتا تو کس طرح دلیر ہو کر آگ برداشت کرنے کو تیار ہونے پر تلا ہوا. یعنی دعوت کا جو انداز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو توحید کی نعمت دی ہوئی ہے، اس کو توحید کی سمجھ ہے، تو وہ اگلے بندے کو حقیر نہ سمجھے دعوت دیتے ہوئے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اس کے ساتھ پیار کرے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ کلے مشرک ہی نہیں تھے بلکہ وہ بت گر بھی تھے، بت بناتے تھے. گھر میں مینوفیکچرنگ یونٹ لگا ہوا تھا، بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، بت پرست بھی تھے. ان سے بھی بات کیسے کی ہے؟ یا ابتی انی اخاف، میں ابا جی ڈرتا ہوں اس بات سے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو نہ آ جائے، کہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں. اللہ اکبر. اب جو اگلا بندہ ہوتا ہے، آپ جو بندہ توحید پر نہیں ہے، جو بندہ مشرک ہے، آپ اس کو ایک لمحے کے لیے مریض تصور کریں تو بیمار آ گئی. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے انہیں کہا اچھا یہ بات ہے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنے ان معبودوں کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، خبردار اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے وہ آزر. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پھر، نہیں. اب دیکھیں اس سے سخت ڈائلاگ اور مکالمہ نہیں ہو سکتا کہ باپ نے آگے سے کہا کہ اگر تم نے مجھے توحید کی دوبارہ دعوت دی تو میں تجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قال السلام علیکہ، قال السلام علیکہ. کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، سورہ مریم آیت نمبر 46. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے قال السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. اہل توحید، یار مشرک بندے پر بھی سلامتی ہوتی ہے. یار سلامتی ہے نا، سلامتی ہے تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں نا کہ وہ ہدایت پر آ جائے. اور اس سے اگلا لفظ اس سے بھی اہم ہے، سنیے گا آگے کیا کہا؟ سأستغفر لک ربی، سأستغفر لک ربی، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. انہ کان بی حفیہ، انہ کان بی حفیہ. دیکھیں ہمارے ہاں ہم رکے ہوئے، ہم نے بالکل منجمد ہو گئے، اپنے بات ہی نہیں کرتے. ہم کوئی بات کرتے ہیں ہم اسے لڑنے لگ جاتے ہیں، ہم میں برداشت ہی نہیں.
ہم میں حوصلہ ہی نہیں. دیکھیں یہ جو بات ہے دین کی، جو بات ہے اللہ رسول کی بات ہے، اللہ رسول کی بات کا طریقہ بھی اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے بتایا. میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کوئی بات. اللہ تعالیٰ نے دعوت کا طریقہ بتایا. یہ جو ممبر آپ نے میرے حوالے کیا ہوا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں یہاں آ کر جو مرضی کر دوں، نہیں. یہاں کھڑے ہونے کے اپنے ایس او پیز ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے وہ ایس او پیز بلا دی، وہ ضابطے اور قاعدے بتا دی. بھائی اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اسی طرح ہی دو نا جس طرح وہ دیتے تھے، اسی طرح ہی کرو نا جس طرح لکھا گیا قرآن پاک میں. اور قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیکھو میری بات سنو، جب بھی تم نے دعوت دینی کسی کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حکمت کے ساتھ دعوت دینی. اور نہیں مولوی صاحب تسی ڈر دے ہوگے، سانو کہاں ڈر ہے؟ تو یار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حکمت سے بات کرو. حکمت اب کیا ہے؟ ایک بندہ مجھے پتا ہے وہ سامنے چٹا ننگا مشرک کا شرک کر رہا ہے، میں اس کو جا کر کہوں یار تم شرک سے باز آ گئے، تو یہ کیا حکمت ہے؟ یہ تو حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے میری بات کرنی ہے کسی کے ساتھ، توحید والے بندے کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے حکمت سے بات کرنی، حکمت کے ساتھ بات کرنی. اچھا پھر اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے واز کرنے کا، آپ نے تبلیغ کرنے لگے، تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا، تو یار جو سامنے آئے بیٹھے ہیں ان کو مسجد سے بھگانا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، والموعظۃ الحسنہ. نمبر 2، واز کرنا ہے تو حسنہ واز کرنا ہے، اچھا واز کرنا ہے. اچھا واز یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی فکر مندی کریں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں کہ یار تم غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ وہ راستہ نہیں ہے جس راستے پر تم جا رہے ہو. نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ. نمبر 3 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے دعوت کا طریقہ بھی بتا دیا. فرمایا اب اگر تمہاری بحث و مباحثہ، بحث و تمیز اس قدر بڑھ گئی ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ ہونے لگ گیا، ایک دوسرے سے جنگ ہونے لگی ہے تمہاری، تو یار جو جنگ بھی تم نے احسن طریقے سے کرنی، لڑائی بھی بنا کوئی احسن طریقے سے ہوتی. یہ جو اللہ کے دین کی دعوت ہے یہ اس کا تقاضا اولین تقاضا یہ ہے. اہل توحید کا جو دل ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. کچھ دیکھو ہم کوئی دنیا میں جج تھوڑی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب ہم خود ہی فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم خود ہی لوگوں کو جنت جہنم بانٹنے لگ جاتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا مارجن دے دینا چاہیے بندے کو. سیدنا ابراہیم کا باپ مشرک تھا، بت فروش تھا، بت پرست بھی تھا، تو سیدنا ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ قال السلام علیکہ، قال السلام علیکہ. اور آگے کیا کہا سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. یہ ایک مرحلہ ہے. جب آپ اس مرحلے تک آ جائیں اس کے بعد پھر آپ اپنی تربیت، اپنا عقیدہ، اپنا منہج، اپنا مسلک، اپنی بات، اپنا مینیفیسٹو لوگوں پر پیش کریں کہ دیکھیں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، یہ جو تم کر رہے ہو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، تمہیں نہیں غلط سمجھتا ہوں، تمہارے کام کو غلط سمجھتا ہوں. جیسے ہمارے پولیس والے کہتے ہیں نا کہ مجرم سے نفرت نہیں جرم سے نفرت ہے. ارے تم سے نفرت نہیں ہے، تمہارے کام سے نفرت ہے. یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بھی کوئی بندہ آ کر مسلمان ہوتا تو جو اس کی پہلی زندگی تھی وہ پہلی زندگی کے حساب سے تھوڑا کھول لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام قبول کرنا، تمہارا توحید کا اعلان کرنا، یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ تمہارے پہلے گناہ معاف ہو. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر بعد میں اپنی پوزیشن کو واضح کیا کہ دیکھو اب فرق یہ میں فرق رکھوں گا، تم سے ہمدردی بھی ہے، تمہارے ساتھ خیر خائی بھی ہے، تمہارے ساتھ میں تمہارے اللہ سے دعا بھی کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے اعلان برات کرتا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو میں ان سے بھی اعلان برات کرتا ہوں. میں مانتا ہوں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور اگلے لفظ سنیے گا، فرمایا اسا اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، اللہ تعالیٰ کو پکار کر میں کبھی بد نصیب نہیں ہوا،
اللہ تعالیٰ کو پکار کر کبھی محروم نہیں ہوا. اہل توحید، اہل اسلام، اے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نہج پر لے کر آئیں. ہمارے وجود سے خیر پھوٹنی چاہیے، ہمارا وجود لوگوں کے لیے باعث تسکین ہونا چاہیے، ہمارا وجود لوگوں کے لیے خیر کا سرچشمہ ہونا چاہیے. ہم مسلمان نظر آئیں، لوگ ہمیں سمجھے کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے. بچپن میں ہم نے جو دعائیں مانگی تھی ہم نے ساری بھلا دی. کیا دعا مانگتے تھے؟ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا ہے. اور آج میں کیا کر رہا ہوں، کہیں کوئی بندہ گرا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے اس کی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہوں. یہ میرا کام نہیں ہے، میرا وہی کام ہے، میں اسی کام پر واپس آؤں. اور میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، میرا یہ کام کرنے کا کام ہے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ یوں ہی میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہم اپنے نبی پاک کے جگنو ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی پر لا کر کھڑا کرنا ہے. تو ہم آپس میں ملیں یار. ہم ابھی تک ایک دوسرے سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، اور نہیں چھٹو جی تسی بنا یار. یہ کیسے ہم لوگوں کو اگنور کر سکتے؟ نہیں. اس معاشرے میں رہتے ہوئے جب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت دینی ہے تو پھر مجھے، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کا بندہ ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ اہل توحید ہے، اس کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اہل توحید بندے کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اور ہم باوجود توحید کے ہوتے ہوئے بدگمانی سے باز نہیں آتے. ہم لوگوں کے اندازے لگانے سے باز نہیں آتے. ہم کوئی بندہ کمرے میں داخل ہو ہم فوری بتا دیتے. میں وہ نہیں دس دیتا سی تو وڑیا سی نا کمرے میرے پتا لگ گیا سی حد ہو گئی. اور جب بندہ آ رہا تھا میرے کو ٹور تو پتا لگ گیا سی یار یہ میرا کام، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اس طرح بات کریں. اور پھر بہت دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں. دیکھیں جو مسلمان ہوتا ہے اس کے الگ ڈیوٹی ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. زبان سے بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پھر جب بات کرتے ہیں، جب ہم زبان چلاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ زبان میں تھوڑا مٹھا ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو گونگا ہے، مینوں نہ لائے چلی، میں بھی دسا گا. یار یہ میرا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلم من لسانہ، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے. ویدیہ، اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اصل میرے عزیزوں کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک توحید پرست بندے کو خوش گمان، اللہ سے اچھا گمان ہمیشہ رکھنا چاہیے. بھئی ہدایت میرے پاس تو ہے نہیں، ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے. تو میں اگر کسی بندے کے بارے میں فرض کر لوں کہ یار اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے تو مجھے کیا موت پڑتی ہے؟ مجھے ہم نے فرض ہی نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہی نہیں. اور نہیں نہیں بڑا سمجھایا کرو بس یہ نکے ہوتے بیٹھنے لگے نہیں. آج دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے، بت فروش تھے. ہاں جی، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ہم کوئی نعوذ باللہ یہاں کسی کے اوپر فتوے لگانے کے لیے نہیں آئے. مسلمان امید دلاتا ہے. آپ ایسے بنے کہ لوگ آپ کے پاس آ کر بات کر سکیں، لوگوں کی امید بنے، لوگوں کا حوصلہ بنے، لوگوں کے ٹارس بندائے، لوگوں کے کام آئے. اور یہ وہ صفت ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پر اور آپ گھر آئے، آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑائیے، مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ نے کیا کہا؟ آگے سے 3 قسمیں اٹھائیں. کہا کلا واللہ بلّہ یخزیک اللہ ابدا. آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. آپ مصیبت میں غیروں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں پر صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں. یار یہ میرا کام ہے کرنے کا، اس لیے میں دنیا میں آیا ہوں. اب اور کوئی نبی نہیں آنا، ہم ہی امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے.
اور اس کام کی سب سے اشد ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑا اچھا گمان، پوزیٹیو تھنکنگ، پوزیٹیو رہنا. کوئی تھوڑا مارجن دے دے بندے کو، کچھ نہیں ہوتا. ہمارا لوگوں کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے، لوگوں کو مارجن نہیں دیتے، نہ ان کے دین کے بارے میں بات کرنے سے باز آتے ہیں، نہ دنیا کے بارے میں بات کرنے سے باز آتے ہیں. یار اور کچھ نہ کرے، ہم میں سے کوئی بندہ ریگولر نمازی ہو جائے، میرے سچ بتائیں ہم کیا کہتے ہیں اس کا؟ کوئی اس کے حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ ہر بندہ لٹ لے کر اس کے پیچھے اپنی نظروں سے، اپنی زبان سے بڑھیا نمازہ پڑھ رہے ہیں، خیر ہے بھائی، یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ مسلمان. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے بدگمانی سے بچو. اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا یار، حد ہو گئی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان بعض الظن اسم، بدگمانی بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو آپ اندازہ کر لیں، کوئی بندہ روکنے کی کوشش کرے اور لے تو اسی قاری صاحب آج جائے گا، تمہیں نہیں پتا، میں تیرے ابے بھی جاننا. یار یہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں جانا، یہ میری ڈومین نہیں ہے، تو ہم کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی توحید کی نعمت عطا کی ہے اس کے پھر تقاضے بتائے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ. دوران جنگ ایک بندے کو تلوار مارنے لگے، اس بندے نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا، تلوار مار کر سر اس کا تن سے جدا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لگا، کہا خالد تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ اس نے تو کلمہ پڑھا تھا. سیدنا خالد نے کہا اللہ کے نبی اس نے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا کہا حل شققت قلبک، آپ نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا؟ یار ہم کو دے دے مارجن، لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، اور ہم دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے، ہم نہیں ہیں. ہم لوگوں کو مارجن دینے کو تیار نہیں ہے، لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں. اب مسئلہ پرابلم کیا ہے؟ اس سے ہمارا وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ جو پوزیٹیو تھنکنگ ہے یہ گراس روٹ لیول سے شروع ہونی چاہیے، نیچے سے شروع ہونی چاہیے. میں انتہائی مہارت کے ساتھ میں آپ سے بالکل بنیادی باتیں کرتا ہوں. مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی بندہ گھڑی پہن لے، بندہ ماڑا ہو، تو ہم اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ راڈو کی اصلی تو نہیں لگی، یا تو لے کے دیتی، یا تو پیسے دینے. مطلب یہ جملے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بندہ اینک لے لے، اس کے اوپر ریبن لکھا ہو، چائنا کی ہو، کاپی لگ رہا قاری صاحب، اصلی تو بڑی مہنگی ہے. اچھا یہ کس چیز کا آئینہ ہے؟ یہ ہماری اس اندر میں جو بھری ہوئی غبار ہے، یہ وہ ہے. کوئی بندہ برانڈ کا کوٹ شوز پہن لے، ہم معاف ہی نہیں کرتے اس کو، لگتا لنڈے چھو لے آؤ یار، لے لیا اس نے لنڈے سے. یہ میری آپ کی ڈومین نہیں ہے، یہ میرا کرنے کا کام نہیں ہے. یہی مرض جب اوپر آتا ہے، نیچے سے جب اوپر آتا ہے، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اب ہمارے گھر میں کوئی بہو آ گئی ہے، بیاہ کر لے آئے، وہ بدگمانی تو اسی طرح ہی ہے نا. یعنی ہم نے پتہ نہیں پتھر پر لکیر لکھ دی ہے، ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی. دیکھ لیں یار، بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم بڑھنے دینا نہیں چاہتے. وہ کڑی تے واسطی اتلے نہیں وسن دیتے، وہ یار وہ تو بڑھنا چاہتی ہے لیکن اتلے نہیں بڑھنے دیتے. اب وہ کبھی بن ہی نہیں سکتی، اس کو جو مرضی کر لے. یہ وہ خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرف بدگمانی. اہل توحید بدگمان نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ بدگمان نہیں ہوتا. اب ایک ہی بات ہے، یا ہم اللہ کے بندے بن جائیں، بدگمان بن جائیں. اللہ کا بندہ خوش گمان ہوتا ہے، وہ اللہ پر اچھا گمان کرتا ہے. نہیں کوئی گل نہیں، اے ہو جائے گا، اے کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ گھبرائیے مت، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اور اس کی ایک آسان مثال یہ ہے، اگر ہم نے کوئی سخت تکلیف بیماری ہو، ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر تھوڑا سا سیدھے منہ سے مسکرا کر کہتے کوئی مسئلہ نہیں یار، ٹھیک ہو جانا، بندہ آدھا ویسے ٹھیک ہو جائے. تو ڈاکٹر یہ تو بے امیدہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں پرسوں ایک مریض آیا مجھے انہوں نے اور لے لیا،
تو اس نے بے امیدی پھیلا دیتا. مومن بے امیدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, سلامتی دے. اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر یہ چیز بلڈ کریں کہ ہمیشہ پر امید رہنا ہے, اللہ سے خوش گمان رہنا ہے, اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے. اور یہ توحید کے تقاضوں میں الٹیمیٹ تقاضا یہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ سے اچھا گمان رکھو. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو لا یحسن عبد باللہ الظن. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے بارے میں بندہ جس طرح کا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح عطا کر دیتا ہے. جس طرح کا اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گا اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا کر دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو ہمیشہ بندے کو اچھا. اب اس میں ہم ٹریپ ہوتے ہیں, معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ٹریپ ہوتے ہیں. 2 موقع آتے ہیں انسان کے پاس جب بندہ ٹریپ ہوتا ہے, بدگمانی کا شکار ہوتا ہے, شیطان اپنا وار کرتا ہے. پہلا موقع یہ ہوتا ہے جب کسی بندے کی شدید خواہش پوری نہ ہو رہی, اس وقت وہ بدگمان ہوتا ہے. اولاد نہیں مل رہی, رزق میں برکت نہیں ہو رہی, کاروبار اچھا نہیں ہو رہا, شادی نہیں ہو رہی, بندہ بدگمان ہو جاتا ہے. تو قرآن اس پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہی سورہ مریم, سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے دی. اور مومن کبھی ٹیڈ نہیں پھڑتا اپنا کہ کسی کے بعد نعمت ہے تو اس کے ٹیڈ میں پیڑ ہونی شروع ہو جائے. نہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے لکھا ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے سیدنا زکریا نے مانگنا شروع کر دیا. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیا. بھائی جس اللہ نے آپ کو دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے. تو جب کبھی شدید خواہش بندے کی پوری نہ ہو رہی ہو, اب سیدنا زکریا کی کیا خواہش تھی؟ آپ ذرا قرآن پاک پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ آیت پڑھی ہوگی, آپ ذرا اس کو اس اینگل سے پڑھیں. اللہ اکبر. سیدنا زکریا علیہ السلام نے پھر تھوڑی دلیری کی. دلیری کیا کی؟ قرآن میں لکھا ہے اور قرآن کہتا ہے ذرا پڑھو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ. جب اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا آہستہ آہستہ پکارا, اور اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ گال سن یا اللہ, بات یہ ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. یا اللہ بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن سچی گل دساں میرا سونے ربا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں, میں تجھ سے بے امید نہیں ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. تو مینوں میرے شریکاں کا بھی بڑا ڈر ہے. کیا کہا یا اللہ میں اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں, من ورائی اپنے پیچھے یہ باتیں کریں گے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. یا اللہ میری بیوی بانجھ ہے, بچہ پیدا کر سکتی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. یا اللہ مجھے وارث عطا کر دے اپنی طرف سے, مجھے بیٹا عطا کر دے اپنی طرف سے. یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. یا اللہ وہ وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا, اور سونا سنکھا بچہ. اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا, اے زکریا تم نے ہمیں پکارا تھا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور بزرگوں, جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو پھر تھوڑا سا مارجن رکھیں کہ اللہ کا جواب آیا کہ آیا, بس ابھی آیا کہ آیا, پھر سنیں تو صحیح نا. ہم نا امید ہو جاتے ہیں, ہم نا امید ہو جاتے ہیں. کیا ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں؟ کیا ہمارے بھی بال سفید ہو گئے؟ نہیں, ہم تو اس لیول پر پہنچے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کا نام بھی ہم بتاتے ہیں, اس کا نام یحییٰ ہوگا, اور اس طرح کا نام پہلے کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں ہونا. سیدنا زکریا علیہ السلام باہر کیا انسان ہی تھے نا. اب جب یہ خوشخبری سنی تو اگلا سوال داغ لیا. وہ کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام. یا اللہ
ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, मुंडा होना किस तरह है, मेरे हाँ कैसे बच्चा पैदा होगा। वकानत इमराती आखिरन, मेरी बीवी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बांझ है, वो बच्चा जन ही नहीं सकती। वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिया, वो मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूं। देखिए इंसान का तो अपना एक विजन है ना, उसने वहां तक ही देखना है, वहां तक ही सोचना कैसे होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कोई बात नहीं, काला कज़ालिका काला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, कोई मसला ही नहीं है, आप पहले पैदा नहीं हुए, ये बिल्कुल मेरे लिए आसान है, इसी तरह मेरे लिए बिल्कुल आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैया, तुझे पैदा किया जबकि तुम कुछ नहीं था। तो अहले तौहीद को हमेशा पुर उम्मीद होना चाहिए, अल्लाह ताला से उम्मीद लगानी चाहिए, और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बंदे को पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। और हमारे यहाँ खराबी होती है कि हम जल्दी दिल छोटा कर लेते हैं, और ऊपर वाले भी आकर कहते हैं किसी ने दिखा लो, हाँ जी औलाद नहीं हो रही, किसी बाबे को दिखा लो, कोई दाम करा लो, कोई फलान कर लो। नहीं, यही टाइम है जब तुम आजमाए जाओगे, यही टाइम है जब तुम पूछे जाओगे, यही टाइम है जब तुम शो करोगे नहीं मैं अपने रब से मांगता हूँ, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, मैं अपने रब से मांग कर कभी नाउमीद नहीं हूँ। दूसरा टाइम यानी जब बंदा नाउमीद होता है, पहला टाइम ये जब बंदे की शदीद ख्वाहिश पूरी ना हो रही, जब कोई जानी या माली नुकसान हो जाए, किसी प्यारे की वफात हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो फिर शैतान आकर कहता है दुखाने वास्ते तो ही रहेगा, फिर शैतान आकर वसवसा डालता है, फिर क्या करना है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर उठाइए सूरह यूसुफ, पढ़िए सूरह यूसुफ को। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने आकर कहा कि हमारे भाई यूसुफ को भेड़िया खा गया। कमीज खून आलूदा दिखा रहे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम बेटे की खून आलूद कमीज देखकर कहते हैं गल समझ नहीं आती मेरे पुत्रों, ये जो तुम कहानी सुना रहे हो ना, ये बनती फबती नहीं है, ये कोई बात ऐसे होती नहीं है, लेकिन फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, ये मेरा असासा है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी कुव्वत है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। फसब्रुन जमील, कहा खूबसूरत सब्र करूंगा। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अल्लाह ने क्या किस्सा कहा, अहसन अल कसस, खूबसूरत किस्सा, खूबसूरत किस्सा। सब्र जमील किया तो अल्लाह ताला ने फिर सारा कुछ वापस किया कि नहीं किया, वापस लौटाया कि नहीं लौटाया, सारा कुछ वापस लौटाया, सारा कुछ वापस लौटाया, बिनाई भी वापस लौटाई। बस मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, थोड़ा सा पैरों से पहाड़ पाने की लोड़ है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ डट जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इस्तिकामत इख्तियार कर लें। और जिस दिन हमने इस्तिकामत इख्तियार कर ली, और ये तौहीद का अल्टीमेट तकाजा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हामीम सजदा के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन सब ने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, सुम्मस्तकामू, फिर वो डट गए उस पर। बस अब देखना ये है कि हम डटे हुए हैं कि नहीं डटे हुए, यानी हमने उस तौहीद के ऊपर फिर इस्तिकामत इख्तियार की है कि नहीं की। फिर अल्लाह ढारस बधाने के लिए, हौसले देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर फरिश्तों को भेज देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर आसमानों से फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते आकर क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, अहले तौहीद ये मेरा और आपका सरमाया है, ये मेरा सरमाया है। मैं अल्लाह की तरफ देखूं, मैं आसमान की तरफ देखूं, क्यों, मेरे नीचे कदम मजबूत हूं, मुझे पता हो मेरी फाउंडेशन, मेरी बेसिक और बुनियाद तौहीद है। अब मैं अल्लाह को देख रहा हूं। अल्लाह कह रहा है क्या देखते हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारी ढारस बंधाने के लिए फरिश्ते नाज़िल होंगे, और फरिश्ते क्या कहेंगे, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, और आगे क्या कहा, व अबशिरू, खुश हो जाओ, वाबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए वो जन्नत है जिसका तुम वादा किए जाते हो।
تو اہل توحید کو، ایمان والے بندے کو خوش گمان، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گمان کے مطابق، جیسا ہمارا اللہ پر گمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.